بسم اللہ الرحمن الرحیم. I'm Professor A.B. Nayyar. Today we'll discuss modern essay number 2, The Eclipse by Virginia Woolf. اس ایسے کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایکلپس کا مطلب ہوتا ہے سورج گرہن. ٹھیک ہے. ایکلپس کا مطلب گرہن ہو سکتا ہے، یہ سورج گرہن بھی ہو سکتا ہے اور چاند گرہن بھی ہو سکتا ہے، لیکن مصنف نے اس مضمون میں یا اس ایسے میں جس گرہن کا ذکر کیا ہے وہ سورج گرہن ہے. تو اس کو لکھنے والا جو مصنف ہے دیٹ از ورجینیا وولف. ورجینیا وولف جو ہے یہ ایک فیمیل رائٹر ہے، ایک خاتون ہے. انہوں نے اس ایسے کو لکھا ہے. تو بات یہ ہے، وہ بتاتی ہے ہمیں اس ایسے میں کہ انگلینڈ میں ایک دفعہ اخبارات وغیرہ میں ٹی وی پر اعلان ہوا کہ آنے والے سنڈے کو، کمنگ سنڈے کو جو ہے یہ پورے ملک کے شمالی علاقے میں سورج گرہن ہوگا. پورے ملک میں سورج گرہن ہوگا، لیکن شمالی علاقے میں یوسٹن کا جو ایریا ہے نارتھ انگلینڈ کا، وہاں مکمل سورج گرہن دکھائی دے گا اور 24 سیکنڈ کے لیے بالکل اندھیرا یا ڈارکنیس ہو جائے گی وہاں پہ. تو شاید یہ خبر جو ہے وہ انہوں نے تو اس لیے بتائی تھی یا آؤٹ کی تھی کہ لوگ حفاظتی تدابیر وغیرہ کر لیں، لیکن اس بجائے لوگوں کو خوف زدہ ہونے کے، لوگوں نے اس پہ بڑے جوش و خروش کا اظہار کیا اور ہر بندہ تقریباً جو ہے وہ سورج گرہن کو دیکھنے کے لیے تیار ہو گیا. اور سورج گرہن سے تقریباً ایک دن پہلے سیٹرڈے کو ایسے لگتا تھا کہ سارا انگلینڈ جو ہے وہ روڈز پر، سڑکوں پر آ گیا ہے. تمام لوگ جو کسی کے وسائل تھے، کچھ لوگ اپنی گاڑیوں میں تھے، کچھ بسوں میں تھے، ٹرکوں میں تھے، ٹرینیں تھیں، سب کی سب کنوینس یا سب کی سب گاڑیاں جو ہے ان کا رخ شمال کی طرف تھا. ہر بندہ جو ہے وہ جا رہا تھا شمالی علاقے میں، یوسٹن ریلوے اسٹیشن کی طرف دواں تھا. تو ایسے جیسے کوئی میلے کا سماں ہوتا ہے، تو یوں لوگوں نے جو ہے اس کو سیلیبریٹ کیا. تو مصنف جو ہے وہ بھی اس ہجوم میں شامل تھی. تو اس نے راستے میں جو کچھ دیکھا، سورج گرہن کے دوران جو کچھ دیکھا، سورج گرہن کے بعد جو کچھ دیکھا، وہ ہمیں اس نے بتایا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ ریلوے اسٹیشن پہ جو ہے جب بھی گاڑی رکتی تھی تو لوگوں کا جو رش ہے وہ گاڑی کی طرف بڑھتا تھا. ہر اسٹیشن کے اوپر جو ہے لوگوں کا ایک جمع افیر جو ہوتا ہے، بہت زیادہ جمع غفیر، بہت زیادہ جو ہے لوگوں کا ہجوم جو ہے وہ ریل گاڑی کی طرف بڑھتا تھا. تو بہرحال فائنلی خدا کر کے وہ بتاتی ہے کہ یوسٹن ریلوے اسٹیشن پہ لوگ پہنچ گئے اور وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، وہ اس پہاڑی کے اوپر جو ہے وہ جمع ہو گئے. اب ساری کی ساری نظریں جو ہے وہ آسمان پر لگی ہوئی تھی اور لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ 24 سیکنڈ مبارک، بلکہ اس نے لکھا ہے کہ سیکرڈ 24 آورز، سیکرڈ مین مقدس، مبارک، وہ کب 24 سیکنڈ جو انتہائی مبارک ہیں، انتہائی اہم ہیں، اہمیت کے حامل ہیں، ان کا آغاز ہو، وہ شروع ہوں. تو آخر کار وہ کہتی سورج گرہن سے پہلے جو ہے ایسے لگا جیسے سورج جو ہے وہ بادلوں میں چھپ گیا ہو. پھر آہستہ آہستہ جو ہے سورج کم ہوتا جا رہا تھا. سورج کے اندر ایسے ہے جیسے کوئی روشنی کم ہوتی جا رہی تھی، اور آخری دفعہ ایسے محسوس ہوا جیسے سورج کھوکھلا سا ہو گیا. جس طرح پہلی کا چاند نہیں ہوتا کریسنٹ، اس نے لکھا ہوا ہے پہلی کا چاند، اس طرح. اور پھر آخر کار وہ مقدس 24 گھڑیاں جو ہے، 24 سیکنڈ جو ہے 24 سیکنڈ وہ سٹارٹ ہو گئے. وہ بالکل سورج جو ہے مکمل طور پر ختم ہو گیا، ڈس اپیئر ہو گیا، غائب ہو گیا، اور انتہا کی سردی ایک تو ہو گئی اور بالکل اندھیرا چھا گیا وہاں پہ. اور لوگوں نے بلکہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اپنی گھڑیوں پہ، لوگوں نے جو ہے گھڑیوں پہ نظریں لگائی ہوئی تھی کہ، لیکن ایسے لگتا تھا کہ بالکل جو ہے یہ 24 سیکنڈ جو ہے یہ کافی لمبے ہو گئے. لوگ ایک ایک سیکنڈ کو کر کے گزار رہے تھے.
اور آخر کار سورج گرہن کا یوں جو ہے وہ اختتام ہوا، اور دوبارہ سے جو ہے وہ روشنی آسمان پر جو ہے ایک سائڈ سے ابھرتی ہوئی دکھائی دی، اور بلکہ سورج گرہن کے دوران جو ہے مصنفہ نے یا رائٹر نے لکھا ہے کہ بالکل زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی، اور اینڈ پہ جو ہے یہ رائٹر کہتی ہے کہ سورج گرہن شاید جو ہے یہ سورج کی اہمیت کو اور اس کی قدر و قیمت کو جو ہے یہ اجاگر کرتا ہے۔ اگر سورج گرہن نہ ہوتی تو شاید ہمیں سورج کی اہمیت کا اندازہ نہ ہوتا۔ تو یہ تھی سارا، اس کے بارے میں آپ کو میں نے تھوڑا سمرائز کر دیا ہے، سمری بتا دی ہے۔ تو اب اس کا ایک کویسچن جو نارملی یونیورسٹی پیپر میں آتا ہے تو وہ میں نے لکھا ہوا ہے، تو آپ اس کو جو ہے آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی کویسچن آ جائے آپ یہ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، یہ ایک جنرل سے کویسچن ہے، یہ آپ کے کام آئے گا۔ تو اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ آپ اس طرح کریں، اب میں اس کو تھوڑا سا زوم ان کر لیتا ہوں تو تاکہ آپ کو اچھی طرح یہ نظر آ سکے۔ تو آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں بعد میں، اس کو پاز پہ لگا کے، ویڈیو کو پاز پہ لگا کے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تو آئی تھنک ناؤ اٹس ویزیبل، ابھی میرے خیال ہے یہ نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں کویسچن جو یونیورسٹی کویسچن آتے ہیں وہ بتا دیتا ہوں کس طرح سے کویسچن آتے ہیں۔ تو ڈیفرنٹ کویسچنز آتے رہتے ہیں، جو بھی کویسچن آ جائے، یہ ایک جنرل کویسچن ہے، آپ ایزی سے ہے، آپ اس کو لکھ سکتے ہو۔ تو سب سے پہلے کویسچن ہم پڑھتے ہیں، واٹ واز دا کنڈیشن اینڈ بیہیویئر آف دا پیپل آن دا اکلپس، کہ اکلپس کیا ہوتا ہے؟ سورج گرہن، ایٹ دا اکلپس، سورج گرہن پر لوگوں کی حالت اور لوگوں کا رویہ جو ہے وہ کیسا تھا، ٹھیک ہے، یعنی لوگوں نے کیسا رد عمل ظاہر کیا۔ یا پھر دوسرا کویسچن یوں آ سکتا ہے، ہاؤ ڈڈ پیپل رسپونڈ ٹو دا نیوز آف سولر اکلپس۔ رسپونڈ کا مطلب ہوتا ہے رد عمل، لوگوں کا سورج گرہن پر کیسا رد عمل تھا، ٹھیک ہے۔ یا پھر کویسچن آ جاتا ہے، ڈرا اے گرافک پکچر آف سولر اکلپس، کہ سورج گرہن کی تصویر کشی کریں، یعنی وہ نقشہ کھینچیں، کس طریقے سے سورج گرہن جو ہے وہ لگا، وہ ہمیں بتانا ہے۔ تو ابھی ہم اس کو میں ریڈ آؤٹ کرتا ہوں اور ساتھ میں ٹرانسلیٹ کرتا جاتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ اوکے، اٹ واز اناؤنسڈ دیٹ سولر اکلپس وڈ ٹیک پلیس ان نارتھ انگلینڈ، یہ اعلان کیا گیا کہ شمالی انگلستان میں جو ہے وہ سورج گرہن منعقد ہوگی، یہ لگے گی، واقع ہوگی۔ دیر واز اے گریٹ ہسل اینڈ بسل، یہ ہسل اینڈ بسل کا مطلب ہوتا ہے چہل پہل۔ دیر واز اے گریٹ ہسل اینڈ بسل ایوری ویئر آن دا روڈس دا ڈے بیفور اکلپس، کہ سورج گرہن سے ایک دن پہلے سڑکوں پر بہت زیادہ چہل پہل تھی۔ آل دا ٹرینس، موٹر کارس اینڈ بسز ور ریڈی فار نارتھ، کہ ساری موٹر کاریں، ریل گاڑیاں اور بسیں وغیرہ جو ہے وہ جو شمال کی طرف تیار تھی، یعنی شمالی علاقے کی طرف، یا یوسٹن ریلوے اسٹیشن کی طرف، یا یوسٹن کا جو علاقہ جہاں پہ وہ منعقد ہونا تھا، جہاں پہ یہ واقعہ ہونا تھا، اس کے لیے رواں دواں تھی، بلکہ تیار تھی۔ اب یہ کوٹیشن ہے، یہ آپ کو یاد کرنی ہوگی۔ دیر واز نو سلیپ نو فکسٹی، کوئی نیند نہیں تھی، کوئی سکون نہیں تھا۔ فکسٹی کا مطلب ہوتا ہے سکون۔ ان انگلینڈ دیٹ نائٹ، اس رات انگلستان میں اس رات کوئی نیند نہیں تھی، کوئی سکون نہیں تھا۔ آل ور آن روڈس، سب لوگ سڑکوں پر تھے۔ آل ور تھنکنگ آف دا ڈان، سارے لوگ صبح کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ڈان کا مطلب ہوتا ہے صبح، سورج طلوع ہونے کو کہتے ہیں۔ سارے لوگ طلوع آفتاب کا سوچ رہے تھے۔ آفٹر کورنگ اے ڈسٹینس آف ہنڈریڈز آف مائل، سینکڑوں میلوں کا سفر طے کرنے کے بعد، پیپل گیدرڈ آن اے سمال ہل، پیپل، اس کو میں ذرا ریموو کر دیتا ہوں، پیپل گیدرڈ آن اے ہل، لوگ ایک پہاڑی پر جمع ہو گئے۔ ان نارتھ انگلینڈ، شمالی انگلستان میں۔ آل ور فکسنگ دیئر آئیز ان دا اسکائی،
سارے لوگوں نے اپنی نظریں آسمان پر لگائی ہوئی تھیں. ان دا اسکائی کا مطلب ہوتا ہے آسمان پر. اوکے اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں تاکہ یہ ویزیبل ہو جائے. سب لوگوں نے اوکے اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. all were fixing their eyes in the sky. سب لوگوں نے all means سب نے اپنی نظریں آسمان پر ٹکائی ہوئی تھی یا لگائی ہوئی تھی. people were restless and eager. restless ہوتا ہے بے چین. eager کا مطلب جوش و خروش میں تھے, پرجوش تھے. لوگ بے چین اور بےتاب اور جوش و خروش میں تھے. the sun had gone behind the cloud. سورج جو ہے بادل کے پیچھے چلا گیا. بیفور the eclipse, سورج گرہن سے پہلے. ٹھیک ہے. تو پیج جو ہے وہ تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا, تو پھر ہم اس کو لے آتے ہیں واپس. اوکے جی, ہم یہاں پر تھے. دا سن ہیڈ گون بیہائنڈ دا کلاؤڈ بیفور دا اکلپس. اکلپس کا مطلب ہوتا ہے سورج گرہن. سورج گرہن سے پہلے سورج جو ہے وہ بادل کے پیچھے چلا گیا. اوکے. اٹ ڈس اپیئرڈ اینڈ ری اپیئرڈ. یہ غائب ہوا اور نمودار ہوا. ڈس اپیئرڈ کا مطلب ہوتا ہے غائب ہوا, اور ری اپیئرڈ کا مطلب کیا ہے, دوبارہ نمودار ہوا. مینی ٹائمز, کئی بار. اینڈ فائنلی اٹ کیم آؤٹ, اور آخر کار. فائنلی ہوتا ہے بالآخر, آخر کار یہ باہر نکلا. فار ون سیکنڈ, ایک سیکنڈ کے لیے, ایک لمحے کے لیے آخر کار یہ بادلوں سے باہر نکلا. تو جب باہر نکلا تو وہ کیسا تھا؟ اٹ واز اے ہالوڈ سن. ہالوڈ ہوتا ہے کھوکھلا. یہ ایک کھوکھلا سورج تھا. کھوکھلا کیوں تھا؟ کیونکہ تقریباً سورج گرہن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی تھی, صرف اس کا ایج یا آخری جو سرا ہے وہ باقی وجہ سے کریسنٹ ہوتا ہے, پہلی کا چاند ہوتا ہے. دین اٹ وینٹ انٹو دا ڈارکنیس, اور پھر وہ تاریکی میں چلا گیا. اینڈ سیکرڈ 24 سیکنڈ اسٹارٹیڈ, اور وہ مقدس 24 سیکنڈ جو ہے وہ شروع ہو چکے تھے. تو اس کا یہ تھوڑا سا پورشن رہتا ہے, یہ ویسے ویزیبل ہے, اس کو یہیں سے پڑھ لیتے ہیں. دا ارتھ بگین ٹو لوز آل کلرس. زمین سارے رنگ کھونا شروع ہو گئی, یا زمین کے سارے رنگ کھونا شروع ہو گئے. اینڈ بیوٹی, یعنی کلرز اینڈ بیوٹی, رنگ و حسن. زمین کا سارا رنگ و حسن جو ہے وہ کھونا شروع ہو گیا. دا بلو کلر چینج انٹو پرپل. نیلا رنگ جو ہے وہ پرپل میں بدل گیا. یہ نیلا رنگ تبدیل ہو کر پرپل. پرپل یہ سرخی مائل ہوتا ہے یا جامنی رنگ تقریباً ہوتا ہے. دا وائٹ کلر بیکیم ویری ڈم. سفید رنگ جو ہے بہت ماند پڑ گیا, یعنی بہت مشکل سے نظر آتا تھا. دا سن از دا فلیش اینڈ بلڈ آف دا ورلڈ. فلیش اینڈ بلڈ جو ہے یہ ایڈیم ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی اہم, کہ سورج جو ہے وہ دنیا کے لیے انتہائی اہم ہے یا اہمیت کا حامل ہے. بٹ اٹ واز ڈیڈ ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن اس وقت یہ بے جان تھا, یعنی جب سورج گرہن تھی تو ایسے لگتا تھا کہ سورج میں جان نہیں ہے. دا ارتھ واز لائک اے اسکیلیٹن اور ڈیڈ لیف. زمین جو ہے وہ ایک ڈھانچے کی طرح. ڈھانچہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں خون اور گوشت نہیں ہوتا. ڈھانچہ انسان مرنے کے بعد جو ہے ڈھانچے میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ کوئی بھی جانور جو ہے اگر وہ مر جائے تو اس کے بعد اس کا گوشت ختم ہو جاتا ہے, ہڈیاں رہ جاتی ہیں, تو خالی ہڈیوں کو ڈھانچہ کہتے ہیں. تو دیکھیں جو ڈھانچہ ہے وہ انسان کی نمائندگی نہیں کر سکتا. تو ڈھانچہ اور انسان میں بڑا فرق ہے. بالکل ایسے ہی زمین کا رنگ و حسن جو ہے وہ سورج کے وجہ سے ہے. سورج ہی اس کے رنگ و حسن اور زندگی کا وجہ ہے, منبع ہے یا ذریعہ ہے. تو لہٰذا سورج کے بغیر جو ہے یہ ایک ڈھانچے کی طرح تھی زمین, اور ڈیڈ لیف خشک پتے کی طرح یا بے جان پتے کی طرح تھی. ٹھیک ہے. اوکے. ایٹ لاسٹ, آخر کار. دا ایکلپس کیم ٹو این اینڈ. سورج گرہن جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی. دا لائٹ بگین ٹو اپیئر
روشنی نمودار ہونا شروع ہو گئی. The earth was regaining its color and beauty and life. زمین جو ہے وہ پھر سے اپنا رنگ و حسن اور زندگی حاصل کر رہی تھی، یا زمین پر دوبارہ سے رنگ و حسن اور زندگی نمودار یا زندگی کے نمودار آثار نمودار ہو رہے تھے. The solar eclipse، بلکہ آگے دا رائٹر سیز، مصنف کہتا ہے، بلکہ کہتی ہے، یہاں چونکہ یہ فیمیل ہے تو ہم اس کا ٹرانسلیشن کریں گے مصنف یا مصنفہ کہتی ہے. دا رائٹر سیز، مصنفہ کہتی ہے that the sun is the source of color, beauty and life on the earth، کہ سورج جو ہے زمین کے اوپر رنگ و حسن اور زندگی کی علامت ہے، بلکہ ذریعہ ہے. سورس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذریعہ، وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. سورج جو ہے وہ رنگ و حسن اور زندگی کا زمین کے اوپر وسیلہ ہے. ٹھیک ہے. The solar eclipse increases the importance and value of sun in the world. سورج گرہن جو ہے، سولر اکلپس ہوتا ہے سورج گرہن، انکریزز اضافہ کرتی ہے. سورج گرہن جو ہے وہ دنیا میں سورج کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتی ہے. تو یہ تھی ہماری جی آج سارا کویسچن. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ جسٹ لیکچر سن لینے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ اس کویسچن کو نوٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو پڑھیں، یاد کریں. یاد کرنے کے بعد اس کو آپ کو لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. جب آپ اس کو لکھ لیں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ اسے لکھنے کے بعد اس کی پک، جہاں پہ آپ رجسٹر پہ یا نوٹ بک پہ یا کسی بھی کاغذ پہ لکھا ہے اس کی پکچر لیں. لکھنے کے بعد پہلے یاد کریں، پھر اس کو یاد کرنے کے بعد لکھیں جیسے آپ لکھتے ہیں کلاس ٹیسٹ جیسے ہوتا ہے. پھر اس کی ایک پکچر لیں اور مجھے واٹس ایپ کر دیں. مجھے واٹس ایپ کریں گے انشاءاللہ، میں چیک کر کے آپ کو جو ہے وہ واپس کر